پہلے عوام کو مہنگی بجلی کے جھٹکے لگے اور اب ان پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر دی۔ پیٹرول اب 272 روپے 95 پیسے کا ملے گا۔ جی ہاں، پہلے عوام کو مہنگی بجلی کے جھٹکے لگے اور اب پیٹرولیم مصنوعات بڑھا دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران عوام کو بری خبر سناتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ گزشتہ دنوں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن وزیر اعظم کی ہدایت تھی کہ عوام کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ملکی مفاد کو دیکھتے ہوئے کم سے کم قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، سب کو پتہ ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اور اس میں جو اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی کی حکومت میں بھی یہی پرابلم ہوئی تھی کہ وہ جب جاتے جاتے انہوں نے جو کمٹمنٹس تھیں انٹرنیشنل اس کو نہ صرف پورا نہیں کیا بلکہ جاتے جاتے کم کر دیا۔ تو ملکی مفاد میں سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت یہی ضروری ہے کہ جو منیمم جو کیلکولیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے، اور پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے کا فی لیٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ 272.95 روپے ہوگی۔ یہ فوری طور پہ اب نافذ العمل ہوگی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہماری IMF کے ساتھ پیٹرولیم لیوی سے متعلق کمٹمنٹ ہے، تاہم پھر بھی عوام پر کم بوجھ ڈالتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں کم سے کم 19 روپے 95 پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 19 روپے 90 پیسے اضافے کا اعلان کیا، اور اس طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 90 پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد نئی قیمت جو 273 روپے 40 پیسے ہوگی۔ نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول اب 272 روپے 95 پیسے فی لیٹر میں ملے گا، جبکہ ڈیزل کی قیمت 272 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا ہے۔ حکومت نے آج دن کا آغاز عوام پر پیٹرول بم گرا کر کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 90 پیسے کے اضافے کا اعلان کیا۔ عوام نے اس اضافے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے اور اوپر سے یہ اضافہ ناقابل برداشت اور سراسر ظلم ہے۔ شہریوں کا اور کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ غریب پہ جو ہے نا بہت اثر پڑتا ہے، اس سے جو ہے نا اثر تو امیر پہ نہیں پڑتا، لیکن غریب جو ہے نا بیچارہ وہ پس جاتا ہے۔ 20 روپے انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا، حالانکہ پیٹرول عالمی مارکیٹ میں جو ہے نا پیٹرول کی قیمت کم ہے۔ وہ برڈن تو ہم پہ پڑتا ہے نا، ہماری تنخواہیں بھی اتنی نہیں ہیں اور فیول بھی اوپر سے اتنا برڈن ہے تو ہم کہاں سے ڈالیں۔ پہلے بھی بہت مشکل سے ہر بندہ گزر رہا ہے، چونکہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے۔ پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے اس میں کرائے بھی بڑھ جاتے ہیں گاڑیوں کے، اور ساری چیزیں سبزیاں سب چیز مہنگی ہو جاتی ہے پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی تو مطلب اس کا تو گزارا مشکل ہے۔ ایک جو بندہ شہر میں رہتا ہے وہ بل دے، پیٹرول ڈلوائے یا کھائے پیے، کیا کرے؟ تنخواہیں تو اتنی زیادہ ہے نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے میں ملتانی پھٹ پڑے۔ شہری کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ مزدور طبقہ ان کے لیے تو زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، ان کے لیے جینا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور حکومت کو اس کے اوپر بالکل غور و فکر کرنی چاہیے۔ دن بہ دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، بے روزگار ہیں، پہلے بھی لوگ پریشان ہیں، اب انہوں نے فیول کے ریٹ ہر چیز کے ایکسپینس بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے 20 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا۔ ہم اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، ہم نے آنا جانا ہوتا ہے، روزانہ 30 کلومیٹر دور ہے، روزانہ 300 350 کا پیٹرول لگ جاتا ہے۔ اب بہت پریشانی ہے ہمیں نا اس وجہ سے، تو حکومت کو چاہیے پیٹرول کو کم کرے۔ پیٹرول مہنگا ہونے پہ یہی ہے کہ ہم لوگ سائیکلوں پر آ جائیں گے، کیونکہ 5 روپے ریٹ کم کیا تھا اور 20 روپے بڑھا دیے گا۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان منرل سمٹ سے تاریخی خطاب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر اس کے قیام کو یقینی بنایا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام تمام شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان منرل سمٹ سے تاریخی خطاب۔ آرمی چیف نے کہا کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کے اس کے قیام کو یقینی بنایا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام تمام شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان منرل سمٹ سے تاریخی خطاب۔
हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। आर्मी चीफ ने कहा कि इस बात की खुशी है कि इस तरह के इक़दामात उठाए गए हैं। बर्फ़पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसअत तक इस सरज़मीन में क्या कुछ नहीं है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तिकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना हैं। आर्मी चीफ ने तारीख़ी खिताब किया है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीख़ी खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर इसके क़याम को यकीनी बनाया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीख़ी खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर के क़याम को यकीनी बनाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमने रब्ता की अब तक की नुमाइंदा राशिदा सियाल से। जी राशिदा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब किया है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। हाल ही में कायम की गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मजीद कहा कि अपने मुल्क पर नजर तो डालें, बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पे गामजन रहना ही इस्तिकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने खिताब में मजीद कहा कि अगर हमारा ये मुश्तरका आज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारी हद और उसकी वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ ने कुरानी हवाला देकर वाज़ेह किया कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। आर्मी चीफ ने बैरिक गोल्ड के CEO और प्रेसिडेंट मार्क ब्रिस्टो और सऊदी माइनिंग मिनिस्टर इंजीनियर खालिद बिन साले और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया भी अदा किया। जबकि इस मौके पर आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ते हुए कहा कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, इब्बत है शिकवा तकदीर यज़्ज़ा तो खुद तकदीर यज़्ज़ा क्यों नहीं है। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मजीद कहा कि ये हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मैशत में अपना किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है और इस सलाहियत को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए हमने बैरूनी सरमायाकारों को हम दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। जबकि पाकिस्तान का पहला मिनरल समिट पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों आसान कारोबार के नए असूल वज़े करते हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तिवा से बचा जा सके। हमारे मुल्क में मौजूद कानकुनी के वसीतर मौक़े हैं जो कि मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। आर्मी चीफ ने उम्मीद के दामन को थामे रखने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन और ईमान रखने पर जोर दिया और कुरान करीम की सूरह बकरा की आयात की तिलावत भी की जिनका तर्जुमा है कि और हम जरूर तुम्हें खौफ और भूख और जान और माल और समरात से आजमाएंगे। उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। जी राशिदा सियाल तफसील से बता रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल समिट से खिताब। कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। पड़ोसी मुल्क को भी समझना होगा, मसाइल के हल तक ताल्लुकात मामूल पर नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने इस माह मुद्दत पूरी करके घर जाना है। निगरान हुकूमत आएगी, माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद में मुनक़दा मिनरल समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क को अमन के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान मिनरल्स डस्ट टू डेवलपमेंट समिट के इफ्तिताही सेशन से खिताब। उन्होंने कहा कि रैकोटिक मंसूबा भी मुल्क की तारीख में ख़ास अहमियत का हामिल है। थरकोल दुनिया के कोयले के बड़े मंसूबों में से एक है। 75 सालों में हमने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो ना दी। करप्शन भी इस शोबे में तरक्की की राह में रुकावट है। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। मसाइल का रिवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हुए।
ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF پروگرام کی حمایت کرنے پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ملک کو بھی سمجھنا ہوگا مسائل کے حل تک تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ پڑوسی ملک کو امن کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے اس ماہ مدت پوری کر کے گھر جانا ہے۔ نگراں حکومت آئے گی۔ آج بدقسمتی سے معاشرہ تقسیم شدہ ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سکھر میں پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول دینا بند کر دیا۔ پیٹرول نہ ملنے پر شہری پریشان ہونے لگے۔ تو تیل مل نہیں رہا، اوپر سے مہنگا کر لیا ان لوگوں نے، ہم کہاں جائیں؟ اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نہ تیل دے رہے ہیں، نہ کچھ بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں پیٹرول نہیں ہے۔ ابھی پیٹرول مل نہیں رہا ہے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، کسی کو کام پہ جانا ہے، بہت ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس میں نیا موڑ۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی استدعا۔ درخواست گزاروں کے وکیل سلمان اکرم راجہ، سپریم کورٹ بار کے وکیل عابد زبیری، چیئرمین PTI کے وکیل شعیب شاہی نے مخالفت کر دی۔ کیس میں فل کورٹ بنے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو کل سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے گرفتار 102 افراد کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ پک اینڈ چوز کی قانون اجازت نہیں دیتا کہ مجمع میں سے صرف چند افراد کا انتخاب کیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پک اینڈ چوز نہیں کیا، جو لوگ براہ راست ملوث تھے انہیں ہی ملٹری کورٹس بھیجا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ کیا ملزمان کے خلاف صرف تصاویری شواہد ہی ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ متعلقہ حکام کی ہدایات لے کر شواہد کے متعلق بتا سکتا ہوں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ جب اداروں کے درمیان تصادم کا خطرہ ہو تو فل کورٹ بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف نیول سٹاف امجد خان نیازی نے ملاقات کی ہے، جس میں پاک بحریہ سے متعلق پیشہ وارانہ امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں چیف آف نیول سٹاف نے وزیر اعظم کو پاک بحریہ کو مقامی سطح پر ہتھیاروں اور جنگی جہازوں کی تیاری کی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ نیول چیف نے اس حکمت عملی کے تحت پاکستان کو دفاعی اعتبار سے خود کفیل بنانے اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے حوالے سے جاری اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی ورچوئل اجلاس میں شرکت کی اور مذہبی منافرت اور اشتعال انگیزی کی کارروائیوں کی بھرپور مذمت کی۔ The Holy Quran constitutes the raison d'être of our identity and symbolizes our sense of purpose. The burning and desecration of the Holy Quran is provocative, deeply insulting and hurtful. It is baffling how so few can hold so many hostages to their hate against Islam and Muslims. I would like to reiterate the action plan that I outlined on that occasion. A, the appointment of a UN Special Envoy to combat Islamophobia, the adaptation of international measures to protect holy sites, the adoption of national and international laws to criminalize provocation to violence, the process of legal assistance to victims of Islamophobia, and the establishment of judicial mechanisms to hold perpetrators accountable. Excellencies, we carry the burden of the responsibility of responding to the need to protect the dignity of 2 billion Muslims. We must give them hope that we will echo their concerns as strongly as possible. وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے لزبیلہ کی پہلی برسی پر خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا، فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ان کے ہمراہ 5 افسران اور جوانوں کی شہادت کو آج پورا 1 برس بیت گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز اور ان کے ہمراہ شہید افسران ہماری قوم کا فخر ہے۔ قوم کبھی ان کی قربانی فراموش نہیں کرے گی۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरे कौम लसबेला हेली कॉप्टर हादसे में जाम शहादत नोश करने वाले मादरे वतन के इन अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश करती है। तारीख गवाह है कि मुल्क को मैली आंख से देखने वाले दुश्मन का मुकाबला हो, दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा या कुदरती आफात, कौम ने जब जब अपने जवानों को याद किया उन्होंने अपना लहू कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।